گہری طوفانی رات جس میں کسی انسان کا شعبہ تک نہ تھا۔ بادل کبھی زور سے گرجتے اور چمک سے ایک لمحے کو روشنی آتی، پھر سے اندھیرا ہو جاتا اور تھوڑی ہی دیر میں شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اس طوفانی رات میں سنسان سڑک پر ایک گاڑی پوری رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ جہانگیر پلیز جلدی کریں، وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، گاڑی میں ساتھ بیٹھی عورت نے پیچھے دیکھتے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ پسینے سے شرابور بار بار پیچھے کی طرف دیکھتی اور پھر ساتھ بیٹھے شوہر کو کہتی۔ اس کا شوہر اپنے کانپتے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمائے وہ جتنی تیز گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ خوف نے ان دونوں کو جکڑ رکھا تھا۔ طوفانی رات اور پیچھا کرتی نامعلوم گاڑی ان دونوں کو خوف دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں کسی تقریب میں گئے جہاں سے واپسی پر موسم شدید خراب ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں اپنے چھوٹے بیٹے کو اکیلا چھوڑ آئے تھے، اسی لیے وہ جلد از جلد گھر واپس جانا چاہتے تھے، مگر کچھ دیر سے مسلسل پیچھا کرتی گاڑی نے ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ ان کے پیچھے اسی رفتار سے ایک اور گاڑی تھی۔ وہاں دو آدمی بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں صفاقی اور مار دینے والی سنجیدگی تھی۔ ان کے چہرے خطرناک حد تک سنجیدہ تھے اور وہ ایسے اس تک پہنچنا چاہتے تھے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو جھپٹتا ہے۔ کسی طوفانی رات میں سنسان سڑک پر وہ دو گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں کے اندر الگ کیفیت تھی۔ ایک گاڑی میں ڈر اور خوف ان دونوں پر طاری تھا، جبکہ دوسری گاڑی میں متضاد کیفیت تھی۔ وہاں سکون تھا، ایسا سکون جو خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو مار دینے میں ملتا ہے، ایسا سکون جو گدھ بن جانے میں ہے، ایسا سکون جو خون پی جانے میں ہے، کلیجہ چبانے جیسا سکون۔ اگلی گاڑی تیزی سے تیز ہوتی ان کی نظروں سے دور ہو گئی، مگر پیچھا کرنے والی گاڑی کے اندر بیٹھے شیطان نما انسانوں کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اسی رفتار سے سڑک پر رواں دواں تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ وہاں کوئی زیادہ سیکورٹی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی جلدی سے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بھاگے۔ ابھی وہ اندر پہنچے ہی تھے جب انہیں باہر گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ ان کے خوفزدہ سانسوں کے علاوہ دوسری آواز اس گاڑی کی تھی جس نے انہیں خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اب تو جیسے موت ان کے سر پر آ پہنچی تھی۔ ان دونوں نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر وہ اوپر کی طرف چھپتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بھی مارا جائے گا۔ لڑکی نے خوفزدہ نظروں سے اوپر دیکھا۔ تبھی وہ دو مرد ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نے جہانگیر کے کندھے پہ گولی ماری۔ وہ ایک کڑا کے ساتھ فرش پر گرا۔ گولی کی آواز اوپر سوئے ہوئے بچے کے کانوں تک گئی تو وہ ڈر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے پاس بیٹھی عمر رسیدہ عورت جو اس کی دادی تھی، وہ بھی اس آواز سے کانپ اٹھی۔ تبھی وہ اس بچے کو لیے دروازہ کھولے۔ جب باہر آئی تو نیچے کا منظر دیکھتے ہی وہ پتھر کی ہو گئی۔ ان کو لگا جیسے کڑکتی ہوئی بجلی ان کے سر پر گری ہو۔ سامنے کا منظر قیامت جیسا تھا۔ ان کا بیٹا درد سے تڑپ رہا تھا اور وہ دو مرد ان کی بہو کے جسم کو نوچ رہے تھے۔ جہانگیر تڑپنے لگا۔ اسے کندھے پر لگی گولی کی تکلیف سے زیادہ اس ذلت کی تکلیف تھی جو ان شیطانوں نے اس کے نام کی تھی۔ بچے کی دادی نے جلدی سے ہاتھ بچے کی آنکھوں پہ جمایا، مگر بچے کی معصوم آنکھوں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس بچے نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ وہ لوگ اس لڑکی کو ادمری حالت میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ جب اس میں سے ایک نے پلٹ کر شیطانی مسکراہٹ سے جہانگیر کو دیکھا، وہ پتھر ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جہانگیر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اور پسٹل اس کے ماتھے پہ رکھتا ٹریگر دبا دیا۔ گولی جلد چیرتی ہوئی اندر جا گھسی اور جہانگیر کی آنکھیں ساخت ہو گئیں۔ بچے نے دادی کا ہاتھ اپنے آنکھوں سے ہٹایا۔ تبھی بجلی ایک لمحے کو زوردار آواز کے ساتھ چمکی اور یہ وہی لمحہ تھا جب اس بچے نے ان دو مردوں کے چہرے کو دیکھ لیے۔ اپنے ماں باپ کی لاشوں سمیت ان کے چہرے پر اس نے اپنی آنکھوں میں نقش کر لیے تھے۔ گاڑی کے چلے جانے کی آواز جب دادی نے سنی تو اس نے بچے کو چھوڑا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں پار کرتے اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ ان کو ساتھ دیکھتے وہ ماں کی طرف بڑھا۔ مما، وہ روتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ وہ لہو ہوتے جسم کے ساتھ اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ دادی بھی اس کے ساتھ نیچے آئی۔ وہ اپنی بہو اور بیٹے کو اس حالت میں دیکھتے رو پڑی۔ زاران، بشریٰ نے کانپتا ہاتھ اٹھاتے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھاما۔
بدلہ لینا، تم ان سے بدلہ لینا۔ انہوں نے روتے ہوئے بیٹے کو بوجھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اٹکتے ہوئے کہا۔ تبھی انہوں نے ایک ہچکی لی اور ان کا ہاتھ بچے کے چھوٹے سے ہاتھ میں سابت ہو گیا۔ وہ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ مما، دادی دیکھو نا، مما اٹھ نہیں رہی۔ دادی نے اس بلکتے ہوئے بچے کو اپنے آغوش میں چھپا لیا۔ وہ بچہ کبھی ماں کے پاس جا کے روتا تو کبھی باپ کے پاس۔ کتنا کہا تھا انہوں نے بیٹے کو کہ یہ کام چھوڑ دے، مگر جہانگیر نے ان کی ایک نہ سنی تھی، اور آج ان کی بڑی آنکھوں نے یہ قیامت سا منظر دیکھا تھا۔ اس دن کے خوف سے وہ اپنے بیٹے کو ISI جوائن کرنے اور پھر دشمن پال لینے سے روکتی تھی۔ اے لڑکے، تم برگر کھاؤ گے؟ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے پودوں کو پانی ڈالتے مالی کو پکارا تھا، جس پر ہمیشہ کی طرح اس مالی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ لے لو پاگل، میرا بچا ہوا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک اضافی منگوایا تھا۔ اماں کہتی تھیں غریبوں کو اپنے ساتھ اچھا کھانا کھلانا چاہیے، اللہ خوش ہوتا ہے، وہ انتہائی معصومیت سے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے سامنے مالی کے روپ میں زاران ہاشمی کھڑا تھا، اس کے باپ کے دشمن کا بیٹا جو یہاں صرف بدلے کے لیے آیا تھا۔ زاران نے اس کے ہاتھ سے برگر تھامتے بغور اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کا ہر فرد غریبوں سے نفرت کرتا تھا، سوائے اس چھوٹی سی لڑکی کے، پر وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ نیکی اس کے گلے کا ہار بننے والی تھی۔ زاران ہاشمی اسے اپنے بدلے کے مورے کے لیے چن چکا تھا، تبھی وہ اس کی بات سن لیتا تھا، ورنہ وہ تو کسی کی ایک نہ سنتی تھی۔ مگر یہاں آنے کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ وہ ISI کا خفیہ ایجنٹ تھا، جو اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے دشمن کے گھر مالی کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کا ادھورا کام کر رہا تھا جو اس کے باپ نہ کر سکا تھا۔ زاران ہاشمی اپنے باپ کے دشمنوں کو کیف کردار تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سالوں پہلے قتل ہوئے جہانگیر ہاشمی اور بشریٰ ہاشمی کا بیٹا زاران ہاشمی تھا۔ وہ معصوم لڑکی زاران ہاشمی کی اصلیت سے ناواقف تھی، ورنہ وہ اس طرح سے اس سے فرینک نہ ہوتی جس طرح سے وہ ہوتی تھی۔ وہ حیا تھی اپنا نام جیسے، معصوم اور پاکیزہ دل والی، جانے اور اس گھر کے مکینوں میں کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تو پریوں جیسی تھی اور اس کا دل بھی پریوں جیسا صاف اور معصوم تھا۔ فہیم مرزا اور اس کی بیگم زاہدہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا سرمد، چھوٹی بیٹی عروسہ اور سب سے چھوٹی حیا۔ ان بچوں کو دیکھ بھال کے لیے انہوں نے گھر کی پرانی وفادار ملازمہ کو رکھا تھا۔ زاہدہ بیگم کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکے، وقت دے سکے، اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری نورہ بی بی کو دی تھی۔ وہ سب بچے نورہ بی کو اماں کہتے تھے، اور ان کو فوت ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ بڑے بچے تو جلد ہی سنبھل گئے، مگر حیا جلد نہ سنبھل سکی۔ وہ ان کے بغیر رہنا نہیں جانتی تھی، وہ ان کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اگلے دن وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی جب اسے پتہ چلا کہ ڈرائیور گھر پر موجود نہیں ہے۔ سرمد آفس چلا گیا تھا اور بابا جان بھی۔ اس وقت زاران کے سوا اور کوئی نہیں تھا جو اسے آج کے دن کالج چھوڑ آتا۔ دھلے چہرے کے ساتھ بالوں کی اونچی پونی کیے وہ شہد رنگت آنکھوں والی حیا سادہ سی فراک میں گلے پہ دوپٹہ ڈالے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بھاری بیگ اٹھائے اس کی طرف بڑھی، آنکھوں میں صبح صبح ہی جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ زاران جو پودوں کے بیچ کھڑا کٹنگ کر رہا تھا اسے یوں اپنے پاس آ کر رکتے دیکھ چونک گیا۔ کیا تم مجھے کالج چھوڑ سکتے ہو؟ وہ آنکھوں میں بیزاری سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی نہیں میڈم، مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، اس نے واضح انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے بائیک پر بھی ڈراپ کر سکتے ہو۔ اس نے حیرانگی سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا تو اس سے 10-12 سال چھوٹی تھی، مگر اس نے خود کو اتنا فٹ رکھا تھا کہ وہ 25 سال کا لگتا، مگر وہ 30 سال کا تھا، اس 18 سالہ لڑکی سے 12 سال بڑا۔ یہ میرا کام نہیں ہے میڈم، آپ ڈرائیور کو بول دیں۔ اوفو، ڈرائیور نہیں ہے تبھی تو تمہیں بول رہی ہوں، وہ قدرے جھنجھلا کر بولی تھی۔ پلیز چلو نا، اور اگلے لمحے وہ دونوں زاران کی بائیک پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پیچھے بیٹھی کالج جا رہی تھی۔ زاران نے کہا تھا اسے گاڑی چلانا نہیں آتی تھی۔ وہ ایک بیزار سا معمولی سا غریب لڑکا تھا، جو پینٹ شرٹ میں پرانے شوز پہنے وہ عام سا لڑکا تھا جس کے ماتھے پہ ہر وقت بال بکھرے رہتے تھے، اور اس کی بھوری آنکھیں ہر وقت چوکنا رہتی تھی۔ وہ جب کالج کے گیٹ پر پہنچے تو بہت ساری لڑکیوں کی نظر اس پر پڑی جو ایک خوبصورت مرد تھا۔ وہ سب اسے دیکھتی، ایک دوسرے سے کچھ کہتی ہنسنے لگی۔ حیا نے غصے سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ سب سے زہر لگی۔ آپ کیوں ابھی تک کھڑے ہیں؟ اس سے پہلے لڑکیوں کو پھر اس سے غصے سے دیکھتے کہا،
جو ابھی تک کھڑی اپنے باڈی کی نمائش ان کے سامنے کر رہا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھ گئی۔ زاران کے چہرے پر اس کے تاثرات دیکھتے لبوں کے کونے پہ مسکراہٹ چمکی، مگر خود کو جلد کمپوز کرتے وہ واپس گاڑی اسٹارٹ کرتا چلا گیا۔ حیا، تم اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہو کیا؟ لڑکیاں جو ابھی زاران کو دیکھ رہی تھیں وہ اسے روک کر پوچھنے لگی۔ حیا نے ان سخت چٹانوں سے گھورا۔ جیسے میرا بھائی ہے؟ جی میرا بھائی ہے۔ وہ خبردار ان کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچا تو وہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی غصے سے کہتی چلی گئی، ارے ہم تو بس پوچھ رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے ان کی خفیف سی آواز سنائی دی۔ ہنس ہنسا ایسے کہہ رہی تھی۔ اس نے منہ بگاڑتے اس کی کاپی کی اور سر جھکاتے اپنے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ زاران ہاشمی اسے چھوڑ کر سیدھا اپنے کوارٹر میں آیا تھا۔ باقی ملازموں کی طرح اسے بھی ایک الگ کمرہ ملا تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے الماری سے لیپ ٹاپ لیے ٹیبل پر سیٹ کرتے چیئر کھینچتے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے وہ اس کا سنجیدہ چہرہ تھا، تھوڑی سی نرمی ڈھونڈنے پر بھی نہ ملتی تھی اس کے چہرے پر۔ اس نے جوں ہی ہیڈ فون لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا، دوسری طرف سے اسے سنجیدہ مگر رعب دار آواز سنائی دی۔ ہاں برخوردار، کیا اپڈیٹ ہے؟ کچھ خاص نہیں، ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ کچھ ملا نہیں یا تم نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کے رعب دار آواز میں طنز بھی محسوس ہوا تھا زاران کو۔ میں ڈھونڈ لوں گا، مجھے ٹال رہے ہو یا خود کو؟ وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں اتنا مت سوچو۔ اس نے جیسے زاران کے دل پر تیز دھار چھری چلائی تھی۔ وہ ان کے سامنے اف بھی نہ کر پایا۔ شکار کرنے کے لیے کوئی پتھر تمہاری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اسی پتھر کو شکار کے لیے استعمال کرو اور خود کو اس رکاوٹ کی نظر مت ہونے دو۔ وہ کسی چیز کی طرف اشارے کر رہے تھے زاران ہاشمی بخوبی جانتا تھا، جبکہ اسے دوبارہ سے یہ سب یاد دلا کر وہ اب سگار کے کو کش لے رہے تھے۔ زاران نے اپنی آنکھیں مس لی۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ہیڈ فون اتارتے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ جب سے آیا تھا اسے یہاں کے ہر فرد سے نفرت تھی۔ وہ حیا سے بات کرتا تھا کیونکہ اس نے حیا کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح پسندگی دیکھی تھی۔ اس نے جب یہ بات اپنے سینئر ایجنٹ کو بتائی، انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ اچھا موقع ہے دشمن سے بدلہ لینے میں، دشمن کی بیٹی کا استعمال کرو۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اس معمولی لڑکی کو ان سب میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ واپس بھی نہیں پلٹ سکتا تھا کیونکہ دشمنوں کا خاتمہ اسے ہی کرنا تھا۔ وہ صرف ملک کے ہی نہیں اس کے ماں باپ کے قاتل اور دشمن بھی تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا بکھرا جسم، اس کی آخری بات یاد آئی۔ اسے اپنے باپ کا لہو ہوتا جسم اور اس کی تکلیف یاد آئی۔ وہ آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ وہ دشمن کی بیٹی تھی، وہ اسے ایسے ہی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی تو یہ حیا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اس نے حیا کو باغ میں پھولوں کے پاس دیکھا۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی گارڈن ایریا تھا جہاں بہت سارے پھول اور پودے تھے۔ وہ انہی پھولوں کے درمیان کھڑی گلاب کے پھول توڑ رہی تھی۔ زاران وہاں سے گزرا تو اسے حیا کی کرا سنائی دی جیسے وہ تکلیف سے کرا رہی ہو۔ وہ اس کی طرف غصے سے بڑھا، میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے پھول مت توڑا کریں۔ وہ جو انگلی زخمی کیے بیٹھی تھی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کانٹا چبھا اور آپ پھر بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح ہونٹ لٹکائے نیم آنکھیں لیے معصومیت سے بولی۔ آنسو کسی بھی وقت گالوں پر گرنے کو تیار تھے، پر سامنے زاران تھا جسے وہ غصے سے خڑوس اور سڑیل آدمی کہتی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ واپس چلا گیا۔ چند منٹ بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کی انگلی تھامے اس پر پائیوڈین کا پھایا رکھتے اسے پٹی کرنے لگا۔ اس کی چھوٹی سی انگلی سے خون پھل پھل نکلتا زاران کے ہاتھ پر گرنے لگا۔ حیا نے تکلیف سے لب دانتوں تلے دبائے، جب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں کانٹوں کو چھیڑتی ہیں آپ؟ میں بس پھول توڑ رہی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ محترمہ، پھول توڑیں گی تو کانٹے تو چبھیں گے، تو یہ تو کانٹوں کی غلطی ہے نا؟ حیا نے سو سو کرتے ہوئے منطق پیش کی۔ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ شہد رنگ آنکھیں پانی سے بھری تھی، وہ ہونٹ ہلکے سے لرزنے لگے۔ وہ یوں اس کے اتنے قریب بیٹھے دیکھتے ہوئے اسے پزل کر رہا تھا۔ حیا کی انگلی جس پر وہ پٹی کر چکا تھا ابھی تک تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے گالوں پر آئی ایک لٹ کو ہلکے سے انگلی کے پوروں سے کان کے پیچھے اڑسا۔ اگر آپ خوبصورت چیزوں کو چھوئیں گی تو اس کی بدصورتی بھی برداشت کرنی پڑے گی آپ کو۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا اور اس سے زیادہ خوبصورت بولتا تھا۔ اس کی بری آنکھیں بولتی تھی۔ حیا کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا سب سے خوبصورت منظر لگا۔
शहद रंग आंखें बुरी आंखों में डूबने लगी जब अचानक जरान की आंखों में हया के जिस्म में उसे अपनी माँ का तड़पता और बिखरता वजूद दिखा। इसने एक झटके से हया का हाथ झटका। इसकी आंखें शदीद सुर्ख होती, खून टप छलकाने लगी, माथे की रगें गुस्से से भड़कने लगी। वो झटके से उठता, लंबे लंबे डग भरता, इसकी आंखों से ओझल हो गया। पीछे वो वैसे ही बैठी रही जैसे वो झटक कर गया था। वो अभी तक नहीं संभल नहीं थी। इसकी आंखों से आंसू गिरकर गाल पर बहता चला गया। वो जो कांटे लगने की तकलीफ से नहीं रोई थी, वो इस शख्स के यूं झटकने पर रोई थी। इसका झटकना हया को इसकी तौहीन लगा, यूं जैसे ज़ारान ने भरे बाजार में उसे बेइज्जत किया हो। कुछ इस तरह की तकलीफ महसूस हुई थी। इसी लम्हे हया को थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालती अपने कमरे की तरफ जानिब बढ़ गई। वो जो अपने कमरे में खिड़की खोले अंदर बढ़ती घुटन को कम करने के लिए खड़ा था, उसे पत्थर हुई आंखों से देखता रहा। बहुत पछताओगी तुम छोटी लड़की, गुस्से से लाल होती आंखों से उसे घूरता। वो तसव्वुर में हया से मुखातिब था, जो इसकी दी तकलीफ को खुद को संभाल कर उठ खड़ी थी। रात का पिछला पहर था जब कोई खिड़की फलांग कर कमरे के अंदर कूदा। अंधेरी रात में वो खुद रात का हिस्सा मालूम होता था। वो ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट में ब्लैक कोट पहने, चेहरे पर मास्क लगाए वो कोई जासूस लगता था। ये इस घर का आखिरी कमरा था जिसकी तलाशी अभी बाकी थी। वो इस घर के सारे कमरों को, हर कोने को अच्छी तरह से तलाश कर चुका था और ये आखिरी कमरा बचा था जिसके वसत में रखे बेड पर वो सोई थी। बेड के चारों तरफ पर्दे लटकाए गए थे। अंदर वो दुनिया जहाँ से बेखबर नींद की आगोश में सो रही थी। वो इसे इग्नोर किए अपने मकसद की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वो कमरे के अंदर रखी इसकी बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ा। इसको खोलते उसे वहाँ से सिर्फ इसका सामान मिला, उसे कुछ नहीं मिला जो इसके काम आ सके। एक एक करते वो पूरे कमरे की हर चीज़ को अच्छे से देख चुका था, मगर अभी तक उसे कुछ नहीं मिला। फिर कुछ पूछते हुए वो जैसे आया था फिर कुछ सोचते हुए वो जैसे आया था वैसे ही खिड़की से बाहर चला गया। चांद ने चुपके से उसे देखा और मुंह बसूर कर कहा, सड़ियल आदमी, बिल्कुल वैसे जैसे हया मुंह बसूर कर कहती थी, सड़ियल आदमी। सुबह वो धीरे से उठी थी अपने लिए नाश्ता बनाने। जब वो किचन में आई तो वो सर्वेंट किचन में पहले से ही मौजूद था। सर्वेंट किचन इसके किचन के साथ ही था। बीच में हद रखी गई थी। इनका खाना वहाँ बनता और घर वालों का यहाँ। ज़ारान अक्सर नाश्ते के वक्त अपने लिए चाय बनाने वहीं आता और आज वो भी आई थी। दुले दुले चेहरे से, बाल कंधों पर बिखरे, वो रफ से हुलिये में भी प्यारी लग रही थी। ज़ारान ने उसे देखते नज़रें चुराई। वो चाय का पानी चढ़ा रही थी। जब ज़ारान इसके सामने चाय का कप रखा, आपके हाथ में चोट लगी है, जब तक ठीक नहीं होती आप काम नहीं करेंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। उसे ज़ारान को देखते ही उसका झटकना याद आया और जब इसने चाय हया के सामने रखी तो इसका पारा आसमान को चढ़ा। समझता क्या है वो खुद को? वो गुस्से से बोली। आंखों में कल वाली अजियत साफ देखी जा सकती थी, मगर सामने खड़ा शख्स कोई आम नहीं था। जैसे आपकी तकलीफ़ होती है, वो यूं ही पत्थर बनकर खड़ा रहा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। वो इसके सामने रखे चाय का कप उठाकर वहाँ से चला गया। जाते हुए इसकी आंखों का रंग तेज़ी से बदला, मगर वो होंठ पीछे हया की नज़रों से दूर होता गया। हया की नज़रों ने तब तक इसका पीछा किया जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हुआ। पता नहीं वो शख्स क्या है, इसकी दी तकलीफ़ क्यों देती थी, इसको इतना फ़र्क क्यों पड़ता था। वो जानती थी वो शख्स पत्थर का बना था। वो जब से आया था हया ने उसे कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था। ना जाने वो उसे कब से अच्छा लगने लगा था, मगर अब बात सिर्फ अच्छे लगने की हद से आगे बढ़ गई थी। अब इसकी कही हर बात का इस पे असर होने लगा था। आज के पूरे दिन वो इसके सामने नहीं आया और वो भी उदास सी अपने कमरे में पड़ी रही। अरूसा इसकी बड़ी बहन, जो इसको घर में ना पाकर इसके कमरे में चली आई थी। क्या हुआ चंदा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसके करीब आती इसका माथा चूमते बोली। मैं ठीक हूँ आपी। अरे कहाँ से ठीक लग रही हो, देखो तो चेहरा कैसे मुरझा रहा है तुम्हारा। वो उसे यूं उदास देखते बोली। चलो उठो, कहीं बाहर चलते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा आपी, आप जाएं। अरे ऐसा कैसे दिल नहीं कर रहा, चलो शाबाश जल्दी से उठो। वो उसे ज़बरदस्ती उठाती वॉशरूम की तरफ ले गई। 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, शाबाश। वो उसे ऑर्डर देती बाहर चली गई। पीछे वो बेदिली से तैयार होने लगी। 5 मिनट बाद वो तैयार होकर जब नीचे आई तो इन सब के साथ ज़ारान भी खड़ा था। वो सब इसके फैमिली फ्रेंड्स के घर जा रहे थे शादी पर, जिसमें से दुल्हन अरूसा की दोस्त थी। तभी वो हया को भी ले जाना चाहती थी।
فہیم مرزا گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر میں 2 گاڑیاں موجود تھیں، ایک کو سرمد ڈرائیو کرنے والا تھا جبکہ دوسرے کا ڈرائیور گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس لیے ان سب نے حیا کو ڈراپ کرنے کے لیے زاران کو بلایا تھا، جو حیا کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے زاران کو اگنور کیا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ زاران کے ساتھ جانے والی ہے تو اس نے پھٹی آنکھوں سے عروسہ کو دیکھا۔ آپی میں نہیں جا رہی۔ کیوں نہیں جا رہی تم؟ میں بائیک پر نہیں جاؤں گی، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، مگر زاران نے بخوبی اس کی بات سن لی تھی۔ اب محترمہ اسے اگنور بھی کرے گی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں حیا؟ تم پہلے بھی تو جاتی ہو نا زاران کے ساتھ بائیک پر، تو آج کیا ہے؟ پلیز ہنی آج میرے لیے۔ اس نے حیا کے گال پر ہاتھ رکھتے اتنے پیار سے کہا کہ حیا دوبارہ اسے انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور یہ کیا پہن رکھا ہے حیا؟ ہم شادی پہ جا رہے ہیں، جاؤ کوئی اچھا سا ڈریس پہن لو۔ آپ نے شادی پہ جانے کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے خفگی سے کہا۔ اب تو کہہ رہی ہوں نا چندا، وہ عجلت میں بولتی چلی گئی۔ باقی سب بھی چلے گئے۔ حیا نے زاران کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف تھا۔ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو اس نے سترنگی فراک پہن رکھی تھی، بالوں کو فرنٹ سے پن کیے پیچھے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، دوپٹہ پیچھے بازو سے گزار کر آگے کی طرف کر رکھا تھا، کانوں میں ایئر رنگز ڈالے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ زاران نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں اس کی ایک جھلک پر ہی ٹھہر گئیں۔ بھوری آنکھوں نے فض سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور دل وہ تو جیسے اس شہد رنگ آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس وقت زاران ہاشمی کو وہ لڑکی دشمن کی بیٹی نہیں بلکہ اپنے دل کی وہ آواز لگی جسے وہ کبھی دل سے سن نہ پایا۔ وہ خود سفید شلوار قمیض میں آف وائٹ واسکٹ پہنے اس کے گھر کا مالی نہیں بلکہ کوئی اور ہی لگا۔ سکتا ٹوٹا تو وہ دونوں ہوش میں آئے۔ چلیں؟ زاران نے اسے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس سے آگے کیسے چل سکتی تھی؟ جب وہ اپنی جگہ سے ہی نہ ہلی تو وہ خود ہی آگے بڑھ گیا اور پھر وہ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بائیک اسٹارٹ کیے اس کے سامنے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اپنے بھاری پیروں کو چھوتا فراق سنبھالے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلے رکھ کر بیٹھی تھی۔ پورے راستے دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسے چھوڑ کر آیا تو دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے حد سے زیادہ نفرت کرنا چاہتا تھا اور کرتا بھی تھا، مگر اس نفرت میں اسے سکون کیوں نہیں تھا؟ اس نفرت نے اسے بے چین کیوں کر رکھا تھا؟ یہ کیسی نفرت تھی جو ایک پل بھی چین کا سکون نہ لینے دیتی تھی؟ وہ جب پاس ہوتی تو دل اتنا بے اختیار کیوں ہو جاتا تھا؟ فنکشن میں کھڑی حیا کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ وہ بھی یوں ہی بے چین تھی۔ زاران نفرت میں بے چین تھا اور وہ محبت میں بے چین تھی۔ آخر کیوں وہ اس طرح اس کے ساتھ کرتا تھا؟ حیا نے آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی ستائش، وہی چمک دیکھی تھی جو خود اس کی آنکھوں میں زاران کے لیے ہوتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات زاران سے کہہ دے گی۔ ہاں، پہلے اسے ہی کرنی چاہیے۔ وہ مغرور شخص اگر یہی چاہتا تھا تو یہی صحیح۔ وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار ضرور کرے گی اور اسے امید تھی وہ بھی اس کی محبت میں پیار کا جواب پیار سے دے گا۔ اگلے دن کی گزری رات کا منظر ہے یہ، جب وہ چپکے سے قدم اٹھاتی اس کے کوارٹر میں آئی تھی۔ وہ جو لیپ ٹاپ لیے بیٹھا منہمک سا کام کر رہا تھا، دستک کی آواز سے چونک کر سیدھا ہوا، پھر جلدی سے لیپ ٹاپ چھپاتے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑی تھی، نیلی جینس کے ساتھ ہاف سلیو لیس شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی کیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی جبکہ اس کے اپنے تاثرات کچھ اور تھے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی جو دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ سامنے سے ہٹ گیا تو وہ اندر چلی آئی۔ اندر سب کچھ نفاست سے سیٹ تھا۔ وہ دروازہ کھولے اس کی جانب مڑا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیوں؟ کیا یہاں آنے کا حق بھی نہیں ہے مجھے؟ زاران کے سوال پر اس نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی زاران، اس نے اتنی شدت سے اس کا نام لیا کہ زاران اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کیا کرنے آئی تھی؟ زاران کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تو کس لیے آئی ہیں آپ یہاں؟ آپ کے لیے آئی ہوں، وہ نم آنکھوں سے اس کے سینے پر انگلی رکھتے بولی۔ زاران کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کیوں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے آئی تھی؟ وہ کیوں چاہتی تھی کہ زاران اس مہرے کے طور پر استعمال کرے؟ زاران نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی طرف نہیں بڑھے گا۔ آخر اگر وہ خود چل کر آئی تو وہ اسے دشمن کی بیٹی ہی سمجھے گا۔
اور آج وہ وقت آ گیا تھا جب دشمن کی بیٹی خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زاران۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے نم لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ اگر وہ اسے دھتکار دے، حیا کا دل انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ مگر میں آپ سے محبت نہیں کرتا، چلی جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے سینے سے ہاتھ ہٹاتا سخت لہجے میں بولتے رخ موڑ گیا۔ ایسا مت بولیں پلیز، میں مر جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پلیز آئی لو یو۔ وہ سسکتے ہوئے اس کی پشت سے سر ٹکائے بول رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رخ موڑے شخص کی حالت کیسی ہے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ مٹھی کی صورت میں پینچ رکھے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ضبط کے کڑے امتحان میں ہو۔ کیوں اپنی زندگی جہنم بنانا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے اسی کی طرح زخمی لہجے میں بولا۔ بھری آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی تھی اس کے لیے۔ وہ چاہتا تھا وہ پلٹ جائے، وہ اس سب میں انوالو نہ ہو، مگر وہ کیوں اپنی زندگی مشکل بنانا چاہتی تھی؟ میں آپ کو چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے اس سے بولی، یوں جیسے وہ شکوہ کر رہی ہو کہ اس نے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیا۔ زاران نے دھیرے سے انگلی کے پھوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے لمس پر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ ہمارا ملنا ناممکن ہے، جانتی ہیں نا آپ مالکن ہیں اور میں نوکر، اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں نا آپ؟ ایسا مت بولیں پلیز، آپ جو بولیں گے میں کر لوں گی۔ تو بھاگ چلو میرے ساتھ۔ زاران نے اس کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کی بات سنتے ساکت ہو گئی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زاران کی محبت میں یہ کرنا پڑے گا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ وہ اس طنزیہ مسکرایا، نہیں کر سکتی نا آپ؟ تو یہ محبت کے راگ الاپنا چھوڑ دیں محترمہ، جائیں، جا کر سو جائیں۔ بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کے باہر چھوڑتا، دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا۔ وہ کیسے اپنے کمرے میں پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ رات دونوں پر بھاری پڑی تھی۔ زاران نے خود کو سزا دیتے ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور دونوں طرف حیا اپنے کمرے میں دو زانوں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے فون اٹھاتے زاران کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے اس نے فوراً کال آن کی۔ آپ کو میری محبت پہ یقین نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی یقین آ جائے گا، وہ روتے ہوئے اس سے بولی جو صرف اس کی سن رہا تھا۔ اس نے یہ چند الفاظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ زاران نے دوبارہ کال ملائی مگر اب نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے دوسری یا تیسری بار کال ملائی مگر اس کا نمبر ہنوز بند ہی جا رہا تھا۔ وہ فوراً گھر کی جانب آیا مگر پھر کچھ سوچتے وہ کھڑکی کی جانب آیا۔ اندر کودتے اسے جو چیز دکھائی دی وہ اس کی ساکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنی نفس کاٹ لی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے پھر سے کسی عورت کو یوں دیکھا تھا، عورت بھی جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرتا تھا۔ وہ فوراً اسے بازو میں اٹھائے کھڑکی سے باہر کی جانب بھاگا۔ اسے گاڑی میں ڈالتے اپنے باقی کا سارا سامان سمیٹتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کی اسپیڈ خطرناک حد تک بڑھائے وہ ہاسپٹل جا رہا تھا۔ حیا اسے گاڑی چلاتے دیکھتی تو لازماً حیران ہوتی مگر وہ دنیا جہان سے بے خبر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ زاران نے اس کے زخموں والی جگہ پر پٹی باندھ دی تھی مگر خون پھر بھی نہیں رک رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو وہ حیا کو پھر سے باہوں میں بھرتا ہاسپٹل کے اندر دوڑتا ہوا پہنچا۔ ہاسپٹل کے اسٹاف نے دیکھا تو وہ جلدی سے حیا کو اسٹریچر پر ڈالتے آئی سی یو میں لے گئے۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا اور زاران رات کے 3 بجے ہاسپٹل کے سرد راہداری میں بیٹھا اس لڑکی کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا، جس کی محبت اس نے خود رد کی تھی۔ حیا نے رد ہونے کے بدلے اس سے ایسا لیا تھا یوں خود کو تکلیف دیتے۔ اس نے حیا کے گھر والوں کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ وہ اب صرف اس کی تھی، زاران کی حیا۔ اس نے خود سے ہی حیا کے سارے رشتے ان سب سے ختم کر دیے تھے۔ اس نے حیا کو خود سے جوڑ دیا تھا۔ طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری دی تو اس نے شکر کی سانس لی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ وہ جب کمرے میں پہنچا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ آہٹ پر اس نے زاران کی طرف دیکھا اور ایک آنسو چپکے سے اس کے آنکھ سے بہتا چلا گیا۔ وہ قریب آتا اس پر جھکا۔ بہت شوق ہے آپ کو مرنے کا میم، جس سے محبت کے دعوے دار تھی، اس کا بھی نہیں سوچا آپ نے؟ کچھ مت بولو، میں تمہارے ساتھ ہوں اوکے؟ اس کے یوں نرمی سے کہنے پر وہ بامشکل مسکرائی تھی۔ وہ اسے ایک ہی دن میں ڈسچارج کیے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور جب اسے ہوش آیا تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔
الگ کمرہ، الگ چیزیں، الگ دنیا، سب کچھ اس کی دنیا اس کی زندگی سے الگ تھا۔ جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا چہرہ اس نے ایک انجان عورت کا دیکھا جو بہت بوڑھی یعنی عمر رسیدہ تھی۔ انہیں دیکھتے حیا کو اپنی ماں کی یاد آئی، وہ بھی بالکل انہی کی طرح شفیق اور مہربان تھی۔ زاران زاران بس آتا ہی ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی شفقت سے کہنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مولوی اور گواہوں کے بیچ بیٹھے تھے۔ گواہ کے طور پر زاران کے سینئرز اور کچھ دوست تھے۔ زاران کی دادی بھی شامل تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد دادی اسے زاران کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے سفید رنگ کا پیروں کو چھوتا فراک پہن رکھا تھا، سر پہ لال دوپٹہ ڈالے مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھی زاران کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح سے ایک دن پہلے نکاح، ہمارا نکاح! وہ زاران کے منہ سے نکاح کا سن کر حیران ہوئی تھی۔ تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے کوئی عجیب بات تو نہیں کی؟ ہاں مگر میرے گھر والے، میری فیملی، وہ اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ بھول جاؤ ان سب کو، وہ سنجیدہ سے بولا، مگر وہ میری فیملی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، میں یا تمہاری فیملی، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ اسے چوائس دے کر گیا تھا اور آج وہ اس کے نکاح میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زاران اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے کونے کے بل لیٹا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور صرف میری لگ رہی ہو۔ وہ اس کی تعریف پر شرمائی تھی۔ دوسری طرف فہیم مرزا کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ حیا گھر سے غائب ہے تو وہ فوراً ہی گھر چلے آئے تھے، مگر کسی طرح سے پتہ نہ چل سکا تھا کہ حیا آخر گئی کہاں ہے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر حیا گئی کہاں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو وہ اتنی فکر نہ کرتے جتنی وہ اس وقت حیا کی فکر میں گلے ہوئے تھے، کیونکہ حیا ان کے لیے سونے کی مرغی تھی۔ انہوں نے حیا کی پراپرٹی کے لیے اس کے والدین یعنی اپنے سگے بھائی اور بھابھی کو مار ڈالا تھا۔ اب جب سونے کی مرغی اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ انہیں جائیداد سے مالا مال کر دے تو یہ کون سا نیا دشمن پیدا ہو گیا تھا جو ان کی جائیداد لے اڑا تھا۔ حیا کے ساتھ انہیں اپنے گھر کے مالک کے غائب ہونے کی بھی خبر ملی تھی۔ وہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ شک ضرور تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی غائب ہیں۔ وہ مالی انہیں بے زر اور معمولی سا لگا تھا۔ یوں بھی وہ ملازموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر اس بار انہوں نے دلچسپی نہ لینے کی غلطی کر دی تھی اور وہ بہت بری طرح سے پچھتا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بندے اس مالی کے پتے پہ بھیجے تھے، مگر وہ سب خالی ہاتھ لوٹے تھے، کیونکہ زاران نے مالی کے طور پر جھوٹے انفارمیشن دی تھی۔ دوسری طرف حیا اور زاران ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ زاران ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اس کی محبت اور بیوی تھی۔ اس سے محبت اس پر فرض کر دی گئی تھی اور وہ اپنا فرض بخوبی نبھانا جانتا تھا۔ وہ اکثر رات کو فہیم مرزا کے گھر جاتا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ حیا نے آدھی رات کو اس کا ساتھ نہ ہونا، اس کا پہلو میں نہ ہونا محسوس کیا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی وہ دادی کے پاس آئی تھی۔ حیا بیٹا سب خیریت ہے؟ سب خیریت نہیں ہے دادی۔ کیا ہوا بیٹا؟ زاران کدھر ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ زاران کدھر ہے دادی؟ وہ روز رات کو اٹھ کر کہیں چلے جاتے ہیں، آپ تو جانتی ہوں گی نہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ جاننا چاہتی ہو تو اپنے دل کو مضبوط کر لو، دادی نے اسے جتایا۔ وہ تمہارے باپ کے گھر جاتا ہے ثبوت لینے۔ میرے باپ کے گھر؟ کس چیز کے ثبوت؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارا باپ اس کے ماں باپ کا قاتل ہے اور اس ملک کا دشمن ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے قاتل کو پکڑنے کے لیے ثبوت اکٹھے کر رہا ہے۔ وہ یہ سب سنتے باہر چلی گئی۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جانے کیوں اسے خود سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ وہ خود کو زاران کی قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ زاران جب گھر واپس آیا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ حیا کیا ہوا تمہیں؟ آپ کہاں گئے تھے زاران؟ وہ اس کا سوال سنتے خاموش ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ کہاں گئے تھے، آپ غلط جگہ ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں۔ زاران نے حیا کی باتیں سنی تو اس کی حیرانگی سے پھٹی رہ گئی۔ آپ کو ثبوت بابا کے کمرے میں نہیں بلکہ ان کے خفیہ کمرے میں ملیں گے، اور تمہیں کیسے پتہ یہ سب کچھ؟ وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھتا سوال کرنے لگا، کیونکہ میں نے ایک بار بچپن میں دیکھا تھا انہوں نے اپنے الماری کو سلائیڈ کرتے خفیہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں اس وقت اتنے کمرے میں چھپی تھی، ہم سب اس وقت کھیل رہے تھے اور بابا کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کمرے میں ان کے سوا میں بھی موجود ہوں، اور میں اس ڈر سے چھپی رہی کہ کہیں بابا نے دیکھ لیا تو وہ ڈانٹیں گے۔ ایک اور سچائی بتاؤں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی بولی۔ زاران نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں فہیم مرزا کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ واٹ؟ اس کی بات پر تقریباً چیخ پڑا تھا۔ ہاں میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں ان کی بھتیجی ہوں۔ انہوں نے بابا کی ساری پراپرٹی کی لالچ میں ماما اور بابا کو مار دیا تھا
اور مجھے اس لالچ میں بیٹی بنا لیا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب وہ مجھ سے پراپرٹی چھین لیں گے۔ مجھے لا کر انہوں نے بھی اماں کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بالکل ماں کی طرح پالا تھا، اور جب میں 10 سال کی ہوئی تو ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بابا کی سگی بیٹی نہیں ہوں، اور انہوں نے مجھے اپنی قسم دی تھی مجھے کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں ورنہ بابا مجھے مار ڈالیں گے، اور میں نے تب سے یہ بات اپنے سینے میں دفن کر لی۔ وہ یک ٹک اس سے بولتے ہوئے دیکھنے لگا، جس کا دکھ بھی اس کے دکھ جیسا تھا۔ اگلے دن جب فہیم مرزا اور ان کی حیا کی تلاش میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ ان کے گھر ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ان کی الماری کو ٹٹولتے پھر سلائڈ کیا تو حیا کے کہے کے مطابق ایک الگ کمرہ اوپن ہو گیا۔ وہ اس میں داخل ہوتا حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک تہہ خانہ جیسا تھا، وہ بڑا سا ہال جیسا کمرہ تھا جہاں ڈھیروں فائلز موجود تھی۔ وہ ایک ایک فائل کو دیکھتے کھولتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ سب ثبوت وہاں جمع تھے جو اسے چاہیے تھے۔ وہ ہر اس اہم فائل کو بیگ میں ڈالتا گیا جو اس کے کام آ سکے، اور پھر اپنا کام ختم کرتے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو حیا اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ مل گئے ثبوت؟ اس نے بےتابی سے پوچھنے لگی۔ ہاں مل گئے ثبوت، شکر ہے۔ اب کیا کرو گے تم؟ اب ان کو صرف سزا ہوگی۔ اگلے دن وہ اپنی ٹیم لیے فہیم مرزا کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تہہ خانے کی پوری تلاشی کی گئی اور فہیم مرزا کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ وہ جھکتا رہا، مگر زہران کی ٹیم اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور زہران نے سکون کی سانس لی۔ وہ اپنے ماں باپ اور حیا کے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا دلوا چکا تھا۔ آپ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ دوسری بیوی کے پاس، اس نے غیر سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے لب دانتوں تلے دبائے۔ آپ کی پہلی اور آخری بیوی صرف میں ہوں، سمجھے آپ؟ جی بیگم، سمجھ گیا آپ کی دھمکی کو۔ کئی دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے زہران کو بھی نہیں بتایا تھا، مگر دادی بار بار اسے کرتے دیکھ رہی تھی۔ جب زہران گھر واپس آیا تو دادی نے اسے حیا کی طبیعت خرابی کا بتایا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ پریشان ہوا، پر جب دادی نے اسے حیا کی پریگنینسی کا بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے جتنا چاہا تھا اس سے زیادہ اسے خوشی ملی تھی۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ توقع سے زیادہ رب نے اسے دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اس کے یہاں ہاتھ میں ایک ننھی سی پری تھی۔ وہ بالکل حیا جیسی معصوم تھی۔ اینا میرے پاس آؤ۔ 5 سال کی بچی کھلکھلاتے ہوئے آگے بھاگ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ بابا پکڑو بابا، وہ اپنے باپ کو کہتی پھر سے دوڑنے لگتی۔ یہ منظر دیکھتے حیا کی آنکھوں میں تشکیر کی خوشی تھی۔ وہ عروسہ سے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ عروسہ ان دونوں سے ملنے ان کے گھر آئی تھی۔ اس کی پوری فیملی حیا سے ملتی تھی اور زہران کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی اسے وہاں بھی لے جاتا تھا جس سے دشمنی تھی، اس کو سزا مل چکی تھی۔ باقی سارے رشتے حیا اور اس کے ساتھ مخلص تھے، اور وہ یہ مخلص رشتے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان سب رشتوں کے ساتھ ہی جینا چاہتا تھا۔ 2 سال پہلے ہی دادی وفات پا گئی تھی اور ان کی موت نے زہران کو بہت غمزدہ کیا تھا۔ حیا نے بہت مشکل سے زہران اور اس کی بیٹی کو سنبھالا۔ وہ بہت مشکل سے زہران کو نارمل کر سکی تھی۔ عروسہ کی شادی ہو گئی تھی، جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جسے وہ زاہدہ بیگم کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ وہ سرمد نے بھی اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، زندگی میں سکون میں تھا اور زہران خوش تھا کہ حیا اس کے ساتھ خوش ہے۔ اسی طرح سے میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔